بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ شیطان کے شر سے بچائے۔ وہ ہر وقت دھوکہ دینا چاہتا ہے اور کسی وقت ذرا بھی نہیں چوکتا۔ بس اللہ ہی اپنی امان میں رکھے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اس کے شر سے بچا جا سکے، اور مرتے وقت تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے تاکہ ایمان چھین لے۔ اللہ ہی بچائے۔ بہت نازک موقع ہے، سب کو پیش آنا ہے کہ موت سے تو مفر نہیں، اور اس دشمن کو بڑا تجربہ ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھ لے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بہت ڈرنے کی بات، نہ جانے کون سی چھوٹی بڑی بات پر پکڑ ہو جائے اور شیطان اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ اللہ پاک آپ ہی بچا لیجئے، اور ہمیں ہر روز ایسی توبہ کی توفیق دیجئے کہ روز کا نام اعمال صاف ستھرا رہے، اور جس وقت آپ کے پاس حاضری ہو اس وقت نام اعمال کی پوری صفائی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے جیسوں کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے۔ اس نے دیوبند میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بڑے ہونہار اور صاحب علم و عمل، فاضل دارالعلوم تھے، مگر کم عمری ہی میں صحت خراب ہو گئی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزاع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا، اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرت ناک اور حیرت ناک منظر کا خود حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور مرحوم کی وفات کے بعد النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں ان کے حالات تحریر فرما دیے۔ اس قصے کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، عصر کے قریب بار بار متلی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذورین کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن احقر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ اور حضرت میاں صاحب یعنی سیدی و سندی حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند سے میرا سلام کہہ دیجیے۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ شروع ہوا، اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کا سلسلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ بھی اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھیں اور دوسرے بہت سے مرد عورت جو پاس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے جو جمعہ کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنے 2 دن کے قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی، اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا شروع کی کہ اے میرے پروردگار، میں بہت بد عمل و روسیہ ہوں، ساری عمر معاصی و غفلتوں میں گزری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عام حاضرین پر رقت طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا کہ میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا۔ تیمم کرتے ہی کہنا شروع کیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا، تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے؟ میں کبھی مایوس نہیں ہوں،
مجھے اس کی رحمت سے بہت بڑی امیدیں ہیں۔ اس کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے۔ خبیث، تجھے اس لیے جرأت ہوئی کہ میں 17 روز سے مسجد میں نہیں گیا؟ میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم تک پڑھی، اور آگے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پڑھنا چاہتے تھے کہ زبان کو لکنت ہوئی، تو پھر بہت زور سے بار پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان سے خطاب کر کے کہا کہ مردود، تو یہ بھولانا چاہتا ہے، میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ یہ آیت حضرت میاں صاحب نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع نے بتلائی ہے، اور پھر بار بار بلند آواز سے اس جملے کو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کو پڑھا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھیں، جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے، اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں صاحب کو سلام عرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا، بلکہ اللہ کا دشمن ابلیس لعین کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا، یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا کہ خبیث، اب تجھے بتلاؤں گا، تو مجھے بہکانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرے دل میں گڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے کہ محمد الرسول اللہ۔ منہ سے خون کی قے جاری تھی، اور جب اس سے ذرا فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے، پورا کلمہ بآواز پڑھتے، اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے خبیث تو گیا نہیں، کبھی مجھ سے خطاب کر کے کہتے کہ اس کو مارو، اس کو نکال دو۔ اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کی مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جاوے گا۔ ایک مرتبہ کہا کہ تو نے مجھے سمجھا ہوگا کہ یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں، دیکھ اب میرے بدن میں حرارت آ گئی ہے، میں اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدمی کھڑے ہیں، وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ بس اب تو اللہ میاں کے ہاں لے چلو۔ الغرض اس قسم کی گفتگو کا سلسلہ عشاء کے بعد تک جاری رہا، جس میں بار بار پورا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا، رات دن اللہ اللہ کہا۔ ہم لوگ کو کہاں فرصت ہے ذکر کی، ہمیں تو دنیا کے کام نے اتنا گھیرا ہے کہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے کا وقت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پورا پڑھنے کا وقت۔ صبح سے لے کے شام تک کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اور کبھی پورے دن بھولے ہی رہے۔ اگر شام کو حساب لگائیں اپنا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے کہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے نہیں نکلا۔ اور جو اللہ کا ذکر اذکار کرنے کی بات ہے اس میں جی نہیں لگتا، جی لگتا ہے تو باتوں میں لگتا ہے۔ اور اب تو اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر، کوئی ہو کہ نہ ہو، یہ موبائل نے تو ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے بات کا کہ سوچ سوچ کر ان سے بات کرنا، ان سے بات کرنا، جو بالکل بے ضروری ہوتا ہے۔ ضرورت کی بات کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن مخلوق سے بات کرتے کرتے ایسے عادی ہو گئے کہ نہ خلوت تنہائی اچھی لگتی ہے، نہ اللہ سے باتیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہتا، کسی کو نہیں کہتا، شکیل اپنا حال خود جانتا ہے۔ اگر یہی عادت پڑی رہی تو شیطان تو بہت آسانی سے اچک لے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر اپنی عادتوں میں ہم نے تنہائی کا ذکر، جلوت کا ذکر اور
اکثر وقت اللہ کی یاد میں گزارنا، ہم کو اللہ اگر اس کی توفیق دے دے، اور توفیق تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کی توفیق دیا، تو اسی کا نام توفیق ہے کہ توفیق تو ہو گئی۔ اب ہمارا کام ہے کہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالنا اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے۔ دین سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں، دعاؤں سے بہتر کوئی چیز نہیں، سنتوں سے اچھی کوئی چیز نہیں، نماز کی پابندی سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، 5 وقت بلاتا ہے، اس کے بلانے کے بعد بھی ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی آئیں گے، ابھی چلیں گے، ابھی چلیں گے، یہاں تک کہ نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی وضو بنانے میں 1 رکعت چلی جاتی ہے، اور کبھی تو 2 رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم یہی طے کر لیں کہ ہم تھوڑی دیر پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اس کے اتنے فضائل ہیں، اور ہم اس سے ایسے ہی بہت غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں، شکیل خصوصاً توبہ کرتا ہے، جو گزری وہ گزر گئی، آئندہ کی زندگی تو اپنی فرما برداری میں لگا دے۔ کام کچھ بھی ہو دنیا کا، اچھی نیتیں سکھا دے کہ دنیا دنیا نہ رہے، سب دین بن جائے، اور دل کو ایسا ذاکر بنا دے کہ ہر وقت تیری یاد میں لگا رہے۔ زبان فرصت پاتے ہی دنیا کے کام کرنے کے بعد زبان سے اللہ اللہ نکلتا رہے، اور کلمہ خیر نکلتا رہے، اور طرح طرح کے وہ کلمات جو اللہ کو بہت پسند ہے اس زبان سے ادا ہوتے رہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے بات پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیسے کہ ہاتھ اور بدن دوسرے کام میں لگا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کچھ سمجھا دیں، کیونکہ کام تو دن بھر رہتا ہی ہے دنیا کا، لیکن اللہ کی یاد بھی بیٹھی ہو دل میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ارے بھائی سمجھو، اس طرح سے سمجھو کہ کسی کا بیٹا کسی کام سے کسی دوسرے شہر میں گیا تھا، وہاں سے خبر آئی کہ وہاں فساد ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہر جگہ امن قائم رکھے، ہر فساد سے بچائے، انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں خصوصاً مسلمانوں کو ایسا اچھا اخلاق دے دے تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا سکیں۔ بہرحال اس بچے کے وہاں جانے کے بعد جب یہ خبر آئی تو باپ کو بہت بے چینی ہوئی، اور باپ رابطے کی کوشش کرتا رہا لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ تو اب صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے سارے کام تو کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بار بار میرا بیٹا کیسے ہوگا، یہ خیالات آتے رہے اور جاتے رہے۔ تو جس طرح سے بیٹے کا خیال بار بار آتا جاتا رہا اور وہ اپنے کام میں مشغول رہا، ایسی اللہ کی یاد دل میں جب بیٹھ جاتی ہے تو دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور ظاہر میں جسم دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے۔ پھر حضرت کی برکت سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کچھ دنوں کے بعد کہ سر میں کسی کے درد ہو رہا ہو، ہلکا ہلکا درد ہے، لیکن کام پر گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک اپنے کام میں مشغول رہا ہے، تو اس درد کا احساس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا۔ اسی طرح اللہ کی یاد کے احساس کے ساتھ دن گزر جائے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے مشاقی نہیں کیا کہ ہم ان کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کر دیں اور دل میں ان کی یاد بیٹھا دیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، اور اس طرح سے اس کا معاملہ ہے کہ جیسے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے چارجر پہ لگا دیتے ہیں اور پھر بیٹری پوری ہو جاتی ہے، اور دن بھر اس موبائل سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ والے تھوڑی دیر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اس وقت یہ اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں، تو دن بھر جہاں بھی رہتے ہیں اپنے دل سے اللہ اللہ کرتے ہیں، ظاہر کے اپنے کام بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا دل غافل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ غفلت والے دل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور غفلت دور کرنے کے جتنے اسباب ہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ایک دن ختم ہونی ہے، جیسے حضرت نعیم صاحب کے ساتھ یہ بات پیش آئی ہے، اور اس کے پہلے ایک کلپ میں امام احمد ابن حنبل کی بات بھی سنایا تھا، تو وہ مردود شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کی آخری کوشش تو یہی ہے کہ مرتے وقت ایمان چھین لے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تھوڑی کوشش تو کرنا پڑے گا، صرف دعاؤں سے کام تو نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ اسباب تو اختیار کرنا پڑے گا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی دین ہے کہ دعا مانگو، دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرو۔
اس لیے ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور خصوصاً میں کلپ سننے والوں سے بہت عاجزی کے ساتھ کہوں گا کہ میں کہتا بہت ہوں، مجھے اللہ کرنے والا بنا، اللہ کرنے والا بنا دے۔ آپ حضرات ان رمضان کی دعاؤں میں خصوصاً ہمیں یاد رکھیں اور پوری امت کو یاد رکھیں۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی محتاج دعا ہیں اور پوری امت کی بھی ضرورت دعا کی ہے، امت کے لیے دعا کیا جائے، خود بھی توبہ استغفار ہم سب کرتے رہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ہمارے حق میں سب قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔